چپ کر کے وہاں اپنا کام کریں. پاکستان کی مدد کرنی، وہاں سے پیسے بھیجیں بس. خبردار آپ مڈل کلاس کے لوگوں نے سوچا کہ آپ سیاست کر کے ان وڈیروں کے برابر بیٹھ سکتے ہیں. کیونکہ میں ان سے ڈرتا نہیں تھا، میں برابر کے جواب دیتا تھا، میرے اندر خوف نہیں تھا. میں ان وڈیروں کی اولاد کو برابر ٹی وی پہ ٹکرتا تھا. مجھے تب بھی دھمکیاں دی جاتی تھی. میں واحد ہوں پی ٹی آئی میں جس نے پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ سب کے سامنے ہائی کورٹ میں کیس بکتے، منہ پہ سیاہی ڈلوائی، انڈے کھائے، جوتے مارے گئے. مجھے میری اپنی حکومت، میرا اپنا چیف منسٹر، میری اپنی پولیس مجھے پروٹیکٹ نہیں کر سکی تب. کیوں؟ کیونکہ میں مڈل کلاس سے تھا. یہاں آپ کسی اور کی حکومت میں کسی شہزادے کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، ایسی کی تیسی آپ کی. غریب کو تو ایسے اٹھاتے ہیں، غریب کو تو ایسے اٹھاتے ہیں، مڈل کلاس کے بندے کو تو ایسے اٹھاتے ہیں جیسے اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے. ایف آئی آر دیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اس میں جو دفعات لگی ہوئی ہیں. اتنی تو جماعتیں نہیں میں نے پڑھی ساری زندگی میں جتنی آپ نے دفعات لگا دی میرے اوپر، اور میرے بیانوں کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر پیش کیا. آپ کہتے ہیں میں نے یہ گناہ نہیں کیا. نہیں، آپ نے کیا ہے. زبردستی ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے کیا ہے گناہ. اب کیا ہو رہا ہے؟ چھپا کے ایف آئی آر دی جا رہی ہیں. اگر میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہتے پارٹی چھوڑ رہا ہے. لوگ اپنے اپنے وی لاگز کے ویوز بڑھانے کے لیے شہباز گل پارٹی چھوڑنے کی سوچ رہا ہے. شہباز گل نے اپنا سب کچھ جلا دیا اس ملک کے لیے. عمران خان کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہے، پارٹی چھوڑنے کے لیے کھڑا ہے. سو اس لیے میں آج کی پریس کانفرنس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ سے کرنے جا رہا تھا وہ اب کرنے جا رہا ہوں. میرے اوپر ایک بلوچستان میں ایف آئی آر دی گئی جس کو ہم نے وہاں پر وکلا ہائر کیے. عام بندے کے لیے عام بات ہے. امیر آدمی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے نا، عام بات ہے. ڈرائیور ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، ہاسپٹل فون ہو جاتا ہے، وہاں سب کچھ تیار ہو جاتا ہے. یہ پیچھے اسلم صاحب کھڑے ہیں، ان سے پوچھیں ہمارے جیسے فیملیوں میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلا فکر پہنتی ہے پیسے کتوں لے آنے نے. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں میں سے آسودہ ہو گیا امریکہ جانے میں، لیکن جانتا تو ہوں نا یہ سارے مسئلے. اسی طرح جب کیس بنتا ہے نا غریب آدمی پہ، مڈل کلاس پہ، تو اس کو پتا ہوتا ہے میں نے اس عدالت میں پہنچنا کیسے، میں نے وکیل کہاں سے کرنا ہے، میں نے اس مقدمے کو کیسے لڑنا ہے. کیونکہ آپ کا وہ اشرافیہ کا نیٹ ورک نہیں ہے جس نے آپ کو پروں میں چھپا لینا ہے. بلوچستان میں کیس ہوا، بلوچستان کی ہائی کورٹ میں گئے، بلوچستان کے جج صاحب آرڈر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اور ایف آئی آر ہے شہباز گل پہ تو وہ لے آؤ. بلوچستان کے جج صاحب کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، ایف آئی آر نہیں لائی جاتی ان کے سامنے. جو ہوتی ہے اسے وہ قانون کے مطابق کویش کرتے ہیں اور ایک ایف آئی آر کر کے چھپا کے رکھی جاتی ہے تاکہ جب اسلام آباد میں کورٹ کی تاریخ بھگتنے جائے اس کو پھر دبوچ لو. کیونکہ اسماعیل گل کا پوترا ہے نا، یہ کون سا کسی نواب کا پوترا ہے، دبوچ لو دوبارہ. لاہور کے ہائی کورٹ میں آتا ہوں، میرا سلام ہے ججز کو، اللہ کی قسم جتنے پیشنس کے ساتھ اس ملک کے ججز کوشش کر رہے ہیں اس ٹائم. شاید ہی کوئی اور کر رہا ہو، لیکن جو پورا نظام بنا دیا گیا ہے، یہ جو اس ٹائم حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ان کی جو ہٹ درمی ہے، جس طرح ججز کے فیصلوں کو یہ بریک کرتے ہیں، جس طرح اس کو روکتے ہیں، اس کا کہیں مظاہرہ ہم نے نہیں دیکھا پہلے. 6 کے قریب ہیئرنگز ہوئی، ہر دفعہ جج صاحب نے کہا لائیں کون سی ایف آئی آر ہے، جھوٹ بولے گئے، نہیں بتایا گیا. ابھی پچھلی ہیئرنگ میں بھی ایف آئی آر کی پوری تفصیل نہیں دی گئی، صرف یہ بتایا گیا کہ ہاں جی بلوچستان میں ایک اور ایف آئی آر ہے. تو میرا سوال ہے، یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جو آنریبل جج کا فیصلہ تھا کہ کوئی اور ایف آئی آر ہے تو سامنے لائیں، اس کی بے توقیری کرنے کی جرت کس کی ہوئی ہے؟ میں تو چلو مڈل کلاس ہوں، میری تو آپ بار بار کریں گے، میں تو ایک غدار آپ کو مل گیا ہوں، مجھے تو آپ 2 ڈالیں گے تو 2 ڈالیں، لیکن کم از کم اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو میرے جیسے کسی اور کو امریکہ میں بیٹھے بخار نہیں ہوگا، وہ دوبارہ ادھر کو نہیں چڑھے گا. آپ لوگوں کے 2 ہی کام ہیں، ادھر سے آئی فون خریدیں 8-7، شیمپو خریدیں، باڈی واش خریدیں، ادھر کے لیے اور تحفے خریدیں، بیگ بنائیں، ادھر ہنس کے تصویریں کھچوائیں اور واپس دفع ہو جائیں. ادھر حق مت مانگیے گا اپنا برابری کا، کیونکہ آپ کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں وہاں کی، آپ کو زکام ہوا ہے وہاں کا، وہاں آپ کو دی جاتی ہے برابر کی عزت.
यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था अमेरिका का, हालांकि मैं अमेरिका का शहरी नहीं था, मैंने अमेरिका के साथ वफादारी का हल कभी नहीं दिया था, लेकिन वहां मैं खुल के बात करता था, मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था। लेकिन जिस मुल्क में मेरे दादा ने अपना सब कुछ छोड़ के पांव रखा, जिस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया, वहां पर एक दफा नहीं 2 दर्जन गद्दारी के मुकदमा थे मेरे ऊपर। पूछा भी नहीं जा रहा, कोई जालिम पूछ भी नहीं रहा कि शहबाज गिल इनको लड़ लोगे। अब आपने अगर मुझे उम्र कैद या आपने मुझे सजाए मौत देनी, वो तो एक पर्चे में ही दे लोगे, तो 2 जान छुड़ाओ। आपने मुझे सजाए मौत देनी, दे दे, जान छुड़ाएं, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी में सजाए मौत से कम आपसे नहीं लूंगा। देनी है तो अब आपको मुझे सजाए मौत देनी है। मैं अदालत से मांगूंगा कि मुझे सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहूंगा। जो आप मेरे माथे पे लिख रहे हैं, इस्माइल गिल का पोता गद्दार नहीं है इस मुल्क का। आप किस तरह मुझे, आपने मारा, मैंने गिला नहीं किया, मैं इतने महीनों से चुप हूं, क्योंकि इधर से उठाऊंगा अपना पेट नंगा होगा। मेरा मुल्क है ना, नहीं बात की मैंने, किसी ने कहा डर गया। आपने देखा जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे रहे, उन्होंने बाहर आके क्या किया। मैं 16 दिन रहा आपके पास, मैं चुप हो गया। सब्र है हम लोगों में, हम गांव के लोग हैं, हमें बड़ा सब्र है, हम लगे हुए जख्म भी माफ कर देते हैं, बहुत सब्र है, लार्जर गुड के लिए बहुत